نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بھائی دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہمارے آپ کے پاس وقت بہت تھوڑا ہے، اور یہ ایک واقعہ ہے، یہ کہنے کی بات نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہے، اور کتنا تھوڑا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں، اگلے لمحے کی کوئی خبر نہیں۔ اس وقت یہ ہے نا، عصر سے لے کے مغرب تک عمومی طور پر یہی بات ہے اور یہی سمجھا جاتا ہے کہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، واقعی ایسے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی بہت تھوڑا سا وقت ہے۔ ساری زندگی جب مرے گا نا آدمی، اللہ اکبر، کتنا عرصہ دنیا میں رہے، ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ، ایک مکان ہے کہ اس کے ایک دروازے سے میں داخل ہوا اور دوسرے سے نکل کر آ گیا، اتنی سی کہانی ہے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے، یہ عارضی اور وقتی ہے۔ بس دھوکہ یہ لگا ہے انسان کو کہ بہت عرصہ جینا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں نا سمجھ کہ ابھی تو ہمارا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، یعنی مرنا ہمارے اختیار میں ہے، اور مرنا ہم نے اپنے اختیار سے ہے، اپنی مرضی سے، ایسا نہیں ہے۔ رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے میرے دوستوں، کس وقت وہ کھینچ لے، کس وقت وہ بلا لے۔ یہ ایک فکر ہے، یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ بات ہے جو آپ سن رہے ہیں اور میں عرض کر رہا ہوں، حقیقتاً یہ ایک فکر ہے کہ کس طرح سے زندگی گزاری جائے، یہ دنیا کی زندگی جتنی بھی ہے کس طرح سے گزاری جائے تاکہ ہمیں دنیا میں کوئی مشکلات نہ ہوں، دنیا میں ہمارے لیے جب تک جیے آسانیاں ہوں، اچھی زندگی گزرے، برکت والی، رحمت والی، خوشیوں والی، سکون والی، چین والی، اطمینان والی، جسے کہتے ہیں کامیاب زندگی، اچھی زندگی، دکھوں سے بچی ہوئی، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے بچی ہوئی، تنگ دستیوں کا شکار نہ ہو آدمی، جدھر دن کی بھی زندگی ہے اچھے طریقے سے گزارے، اور اس کی موت بہت اچھی آئے، موت اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، کہ جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو گیا وہ خوشی کا منظر دیکھے گا، جس کو مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو گیا پڑھنا، اللہ اکبر، وہ خوشی کا منظر دیکھے گا، اس کے چہرے کا رنگ چمکے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، دوزخ اس پر حرام ہو جائے گی۔ تو ایک دفعہ پڑھ لو سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہمارا آپ کا اس وقت یہاں اکٹھے ہونا یہ اسی فکر کے لیے ہے کہ یہ فکر عام ہو جائے کہ ہر آدمی حیات بعد الموت کے فکر میں زندگی گزارے کہ یار میں نے جانا بھی ہے، میں نے دنیا چھوڑنی بھی ہے۔ تو اس زندگی کی ترتیب آخرت کو سامنے رکھ کر کے بنائی جائے، اپنے ہاتھوں سے میں اپنی آخرت خراب نہ کروں۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ماشاءاللہ انہوں نے دین کے راستے میں اللہ کی محنت کے کام کے سلسلے میں بہت محنت فرمائی، بہت قربانی کی۔ تو بہت پہلے میں نے ان سے یہ سنا بیان میں رائے گنج میں کہ بلی جو ہے نا، بلی ایک جانور ہوتا نا چھوٹا سا بلی، یہ چلی گئی سنار کی دکان میں، وہاں تھی ریتی ریگ مال، اس پہ اس نے زبان ماری تو زبان سے خون نکلا۔ کس کا خون نکلا؟ بلی کا۔ کیوں بھائی؟ بلی کا ہی نکلنا تھا نا، اور وہ گیا اس کے حلق میں، تازہ تازہ خون، اس کو بڑا مزہ آیا، تو اس نے کہا یہ تو کوئی بڑی اچھی چیز ہے جس سے تازہ خوراک مل رہی ہے۔ اب وہ زبان رگڑتی رہی، خون پیتی رہی، کس کا خون پیتی رہی؟ اپنا ہی خون پیتی رہی، حتیٰ کہ موت آ گئی۔ جب خون خشک ہو گیا سارا، کدھر زندگی ختم ہو گئی، مزے لیتے لیتے کیا کر لیا؟ جان برباد کر لی، جان ختم کر لی۔ آج اس دنیا کی ریتی پر زبان مار رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، کہتے
مزہ آ گیا، بڑا مزہ آ گیا، بڑا مزہ آ گیا۔ اپنی آخرت کے نقصان پر، اپنی آخرت سے غافل ہو کر اپنے ہی ساتھ یہ تماشا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ، کوئی اور نہیں کر رہا ہمارے ساتھ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ایک دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، سنا ہوگا آپ نے، بعض لوگ کہتے ہیں کاروباری معاملات میں، لین دین میں، کہ میرے ایک دوست نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں واللہ عالم، غلطی ہے تو اللہ معاف کرے، صحیح ہے تو اللہ قبول فرمائے۔ بھائی دوست دھوکے نہیں کیا کرتے، دوست دھوکے کیا کرتے ہیں۔ وہ تو نے دوست بنانے میں غلطی کی کہ ایک دھوکہ باز کو اپنا دوست بنایا۔ سب سے بڑا دھوکہ باز شیطان ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ جل شانہ وہ جو ہمارے آپ کے اور ساری دنیا کے سارے انسانوں کے، ساری مخلوق کے پیدا کرنے والے ہیں، زمینوں آسمانوں کے، جنوں اور انسانوں کے، قرآن جیسی مقدس کتاب اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو ہماری رہنمائی کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ تو ایک دفعہ نہیں، کئی جگہ۔ بھائی اس کو ذرا متوجہ کرنا، یہ بھائی باہر کیا دیکھ رہا ہے، یہ سامنے، ادھر دیکھ بھائی۔ اللہ جل شانہ نے یہ تو خیر حفاظ یا اہل علم جانتے ہوں گے کتنی دفعہ فرمایا ہے، میں تو یہ عرض کرتا ہوں کئی دفعہ کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن جانو، اس کے پیچھے مت چلو، اس کی پیروی مت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کا علم کامل، جس کی صفات کامل، جس کی بات کامل، اس سے سچی، اس سے صحیح، اس سے درست بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ ہمیں آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اور دشمن کیسا ہے جو نظر نہیں آتا؟ اگر کوئی دشمن نظر آئے تو آدمی اس سے کوئی بچاؤ کرے گا، کہیں چھپ جائے گا، کہیں ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اب ایک دشمن نظر ہی نہیں آتا اور دشمنی کرتا ہے، ایسے انسانی جسم پر ایسے بھاگ دوڑ ہے اس کی جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کا خون گردش کرتا ہے، اس کو نہ ٹکٹ لینے کی ضرورت نہ سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اللہ نے ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائی، ہم اور آپ نکلے اپنے گھروں سے، اپنے کاروباروں سے، بیویاں بچے چھوڑے، ساری مصروفیات میں سے نکلے۔ کسی کی اپنی سواری تھی، کسی نے کرائے کے لے لی، کوئی پیدل چل کر آ گیا، دور سے آنے والے ٹرین میں آ گئے، بسوں کاروں میں آ گئے، قریب سے آنے والے موٹر سائیکلوں پر آ گئے۔ جن چیزوں کو ہم نے چھوڑا وہ چیزیں تو وہاں رہ گئی ہیں۔ کیا شیطان کو بھی ہم چھوڑا ہے پیچھے؟ کیوں جی؟ اس کو کوئی ٹکٹ نہیں کٹوانا، اس نے کوئی کرایہ نہیں دینا، وہ ہمارے ساتھ ہی آیا، ہماری گاڑی میں بیٹھ کر بغیر ٹکٹ کے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہے، میں نے یہاں سے بات شروع کی، یہ تھوڑا سا وقت اگر صحیح گزر جائے۔ ایک بزرگ ہوتے تھے پہلے کسی زمانے میں، وہ کراچی میں یہاں ہوتے تھے، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر رائے گنج والوں کے مشورے سے ان کا وہاں تشکیل ہو گئی، ان کی ملتان میں، پھر باقی سارا ماندہ وقت ان کا ملتان میں ہی گزرا۔ تو ایک دفعہ میں نے وہاں سنا رائے گنج کے اجتماع پر، ان سے بہت بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے قربانی والے، فرما رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی اس اجتماع میں از اول تا آخر شریک ہو، شروع سے لے کر، جیسے نماز ہے نا، ہم نے ابھی پڑھی ہے عصر کی نماز 4 رکعت، تکبیر اولیٰ سے شروع ہوئی پہلی رکعت، اخیر تک سلام پھیرا، امام کے پیچھے رہے، پوری نماز یہ ہوئی۔ تو یہ فرماتے تھے شروع سے لے کر آخر تک پورے 3 دن جو اس اجتماع میں رہے، اس اجتماع میں جس میں لوگ اللہ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی رائے گنج کی شرط نہیں ہے، کراچی کی شرط نہیں ہے، کہیں بھی لوگ اگر اللہ کے لیے اکٹھے ہوں گے، دین کی فکر میں اکٹھے ہوں گے تو یہ اس کی فضیلت ہے۔ انہوں نے کہا جو آدمی از اول تا آخر پورا وقت یہاں آداب کے ساتھ، فکر کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ گزار دے تو انشاءاللہ یہاں سے ولی بن کر کے لوٹے گا۔
یہ اجتماع ہمارا آپ کا میرے دوستوں بزرگوں یہ اکٹھ معمولی نہیں ہے۔ جو پہلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ماحول کی، اس مجمع کی، یہاں آنے والے احباب کی ہمارے دلوں میں بہت محبت، بہت احترام اور بہت عظمت ہونی چاہیے۔ ہم اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ پکنک نہیں ہے، یہ میلہ نہیں ہے، یہ کوئی اور پروگرام نہیں ہے، یہ اس فکر میں مجلس ہے اور پہلی مجلس ہے اور مبارک مجلس ہے۔ اللہ اکبر کہ سارا دین کیسے دنیا میں آئے، ساری دنیا میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سارا دین لانا ہے، ساری دنیا میں لانا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں میں لانا ہے۔ اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے، اسی سے دنیا بنے گی، اسی سے عاقبت سنورے گی۔ میں نے عرض کیا کہ کیسے زندگی گزاری جائے، کیسے رہا جائے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں برکتیں دے، ہمیں رحمتیں دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری اولادوں کو پاک پروردگار نیک کرے، ہماری روزیوں میں اللہ برکت دے۔ اس کا واحد ذریعہ یہ دین ہے۔ دین پر چلیں گے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے۔ دو کام کرنے ہیں۔ اس امت کے ہر فرد کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنی ذات سے اللہ کے حکموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا۔ جو احکامات اللہ جل شانہ کے جس آدمی کی طرف متوجہ ہیں وہ اپنی ذات سے ان حکموں کو پورا کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورے ہر حکم کے بارے میں جانے، اہل علم سے پوچھے بھی اللہ کے نبی کا کیا طریقہ ہے، اس حکم کو کیسے پورا کرنا ہے۔ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی۔ تین باتیں ہو گئیں، حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کو راضی کرنے کی نیت۔ جو یہ کر لے گا اور جتنا کر لے گا، اللہ بہت مہربان ہے، اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں، تو اللہ سے اللہ اسے معاف چھوڑ کر تھوڑی سی مزدوری نہیں دیں گے، تھوڑے کرنے پر بھی بہت زیادہ دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ تھوڑے کرنے پر بھی بہت دیں گے، اور بہت کرے گا تو بہت ہی پائے گا۔ سب سے زیادہ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے ساتھی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کچھ نہیں بچایا، سب لگایا۔ کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا۔ پھر پایا کتنا؟ آپ ذرا اس کو سوچ لو، میں بیان نہیں کرتا، پایا کتنا؟ سب سے زیادہ قربانی اس امت میں کس کی ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے پہلے نمبر پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ لگایا۔ تو یہ محنت جو ہے جس سے دین انسان کی زندگی میں آئے، جس کی محنت سے دین دنیا میں پھیلے، دین عام ہو، جیسے دیوا ہوتا ہے نا، چراغ، اب تو بلب چل گیا نا، پہلے دیے چلتے تھے گھروں میں، پہلے کسی زمانے میں سرسوں کا تیل ڈالتے تھے، پھر مٹی کے تیل کے دیے چل پڑے، یاد ہوگا بعض پرانے بزرگوں کو۔ تو اس سے روشنی آگے پھیلتی ہے۔ دیوا صرف اپنے ماحول کو روشن نہیں کرتا، پورے گھر کو روشن کرتا ہے، اور اس دیوے سے، اس چراغ سے اگر اور سلگا لیا جائے دوسرا دیوا اور تیسرا اور چوتھا اور 100 اور 200 تو کیا اس کی روشنی کم ہو جاتی ہے؟ مسلمان کو اللہ جل شانہ نے روشن چراغ بنایا ہے۔ اس کی ذات سے نور پھیلے، اس کی ذات سے ایمان پھیلے، اس کی ذات سے خیریں پھیلے۔ اس کام کے کرنے کے لیے اللہ جل شانہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے تھے، اپنے اپنے وقتوں میں آئے۔ میں ابھی جب آیا ہوں نماز سے پہلے تو راستے میں مجھے یہ سوچ آ رہی تھی کہ یہ تو بات ہے بڑی لمبی، یہ تو شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ کیوں جی؟ وہیں سے شروع ہوئی نا۔ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی، اور اس نے اپنی اولاد کو یہ کہا کہ اے میری اولاد، کلمہ پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو، فاعل حقیقی جان لو، سب کچھ کرنے والا تسلیم کر لو، جو مانگنا ہے اسی سے مانگو۔ اس نے تمہارے لیے انعام کے طور پر ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جنت ہے،
پہلے میں وہاں رہتا تھا، بس ایک بھول ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے نکلنا پڑا اور میں دنیا میں آ گیا۔ یہ دنیا اللہ نے سجن المومن بنائی ہے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ وقت دیا ہے، جا بھی وہاں قید کاٹ کے آ، اور ایسے ایسے قید کاٹ۔ اگر کوئی قیدی قید میں بھی اپنی مرضی کرے اور جیل کے اصول و ضوابط کو سامنے نہ رکھے تو اس کی سزا بڑھا دی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو بات شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، چلتی آئی، اور جس نبی کا دور بھی آیا اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے حکم سے اپنا نام بھی جوڑا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سب کا مشترکہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے 23 سال تک بہت انتھک محنت اس کے لیے کی، اکیلی جان، عجیب حالات، باپ نہیں، پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے۔ عام حالات تنگ دستی کے، تنگ دستی فراخ دستی نہیں، کیا حالات تھے آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں وہ واقعات۔ 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ کتنی مشقتیں، کتنی تکلیفیں، کوئی ساتھی ساتھ دینے والا نہیں۔ جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی، اس کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق بن گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ بن گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بن گئے۔ بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 افراد، سرمایہ نہیں، فوج نہیں، حکومت نہیں، کوئی تعلیمی ادارے نہیں کہ جہاں بھیج دیں گے اور وہاں ان کی ٹریننگ ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی، وہاں سے دین سیکھ آئیں گے۔ بلانا ان کو اللہ کی طرف سے، دین سمجھانا اور سکھانا، اور آگے مخالفت بھرپور۔ اپنے چچے تائے قریبی رشتہ دار وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو مجذوب ہے، اس کو تو عقل نہیں ہے، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ مخالفت حد درجے کی، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، اور روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا، روتے ہوئے، اور دشمنوں کے نرغے میں، گھیرے میں آئے ہوئے خدا نے وہاں سے نکالا اپنی قدرت سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے، اے اللہ کے گھر، میرا جی چاہتا نہیں تجھے چھوڑ کر جانے کو۔ آج بھی ہمارے بھائی حج پر جاتے ہیں، جب وہاں سے نکلتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، کیونکہ ایسے ہی ہے نا، آنے کو کس کا جی چاہتا ہے۔ اور وہ امام الانبیاء جو وہی پیدا ہوئے، وہی بچپن بیتا، وہی زندگی گزری، جوانی آئی، نبوت ملی، زندگی کے بہترین سال وہاں گزرے، 50 سال وہاں گزارے حضور نے روتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے تو وہاں اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا، اس لیے کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ تو کن حالات میں حضور نے کیسی محنت فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اللہ جل شانہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا، آخری نبی بنایا، عالمی نبی بنایا۔ ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ ایک دفعہ تو کہہ دو الحمدللہ، کیوں جی، شکر کا مقام ہے کہ نہیں؟ یہ مسلمان ہونا کتنی بڑی بات ہے، مسلمان ہونا۔ اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہونا۔ اگر مسلمان ہے عقیدتاً اور زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت نہیں کرتا، اس کام کو کام نہیں بنایا اور اس کے لیے وقت نہیں دیتا، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیسا مسلمان ہوں۔ مسلمان کا کام تو یہ ہے، جیسے میرے دوست بزرگوں، ڈاکٹر کا کام ہے مریضوں کو دیکھنا۔ اب ایک مریض لے کے گئے ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا بھائی میں تو مریض نہیں دیکھتا،
کمال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مریض نہیں دیکھتے، آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ؟ کیوں جی؟ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہو کاشتکار، اس کے پاس گئے کسی کام سے، کہتے جی میں تو بس ایسے نام کا کاشتکار ہوں، کھیتی باڑی تو مجھے آتی ہی نہیں، بتاؤ یہ کیسا کاشتکار ہے؟ یہ مسلمان ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو، حضور کی محنت کو اپنی محنت نہیں بنایا، اس کے لیے لوا فکریہ ہے۔ یہ جو سارا مجمع یہ آیا ہوا ہے، یہ سارا اس کام کا کرنے والا ہے، یہ سارے اس کام کی نسبت پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے دوستو یہ بہت مبارک مجمع ہے، یہ بہت مبارک مجمع ہے۔ وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے آپس میں ملیں، ان کا اکٹھا ہونا اللہ کے لیے ہو، ان کا علیحدہ ہونا اللہ کے لیے ہو، ملنا اور جدائی لوجہ اللہ، ان کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ 10 قسم کے آدمی ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا اکٹھا ہونا، جن کا جدا ہونا اللہ کے لیے ہو۔ ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہوئے کس لیے ہوئے بھائی؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے لیے۔ کیا چاہتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں؟ ذرا سوچنا چاہیے نا، سوچنے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہاں آنے کا کیا مقصد ہے ہمارا۔ کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، کوئی پلاٹ دیکھنا ہے یہاں کہ اس جگہ کچھ لے لیں؟ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے۔ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اور اللہ کا دین ساری زندگی میں، ساری دنیا میں پھیلے۔ ہم حضور کے امتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ امت بھی عالمی اور آخری امت ہے۔ بھائی ایک آدمی اٹھ کے جا رہا ہے، جانا تو ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ آدمی ہے نا، یہی بیٹھا ہوا تھا۔ ہماری یہ جو بے دھیانی ہے نا، ہمارا دھیان توجہ، ایک عدالت میں ہم کھڑے ہوں تو بڑے حاضر ہوتے ہیں، یکسو بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھتے، توہین عدالت ہو جائے گی۔ یا اللہ کی بات ہو رہی ہے، ہمارے کانوں میں بات آ رہی ہے، ہم سن رہے ہیں کہ ایمان آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور اصل بنیادی بات ہو رہی، بنیادی بات اور پہلی بات، یہ پہلی نشست ہے آج، یہ ہمارے اجتماع کا افتتاح ہو رہا ہے، پہلا، یہ پہلی مجلس ہے۔ کہتے ہیں کہ جو کام ابتداءً بنیادی طور پر ٹھیک کر لیا جائے نا، جس کی ابتدا اچھی ہو جائے، سمجھو کہ وہ آدھا ہو گیا۔ اب یہاں 3 دن رہ کے ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہاں ہوں گے بیانات، یہاں ہوں گی ترغیبیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی، کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھیں، مسجدوں کے ماحول میں رہیں، اللہ پاک کے راستے میں جائیں۔ کم از کم 4 مہینے تو ہر آدمی زندگی میں ایک دفعہ ضرور لگائے، اور جلدی لگائے۔ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ لگانے لگا ہی لیں گے نا، یہ دھوکہ ہے شیطان کی طرف سے۔ میں نے بات کی نا کہ وہ دشمن ہمارے ساتھ ہے، وہ کہے گا یار باتیں تو بہت اچھی ہیں، کام بھی بہت اچھا ہے، ضروری بھی ہے، لیکن میرے تو ابھی بچے چھوٹے ہیں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، میرا تو ابھی کاروبار نیا نیا ہے، ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذرا کاروبار سیٹ ہو جائے، میں سیٹ ہو جاؤں، میرا گھر بن جائے، یہی باتیں ہیں نا۔ اور یہاں سے لے جائے گا 3 دن لگوا کے کہ یار میں نے تو بڑے دھیان سے باتیں سنی ہیں۔ وہ بیان کرنے والا جو تھا بھائی ہمارا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ جو بزرگ کہتے ہیں 3 دن سے ہی گزار لے گا، ولی بن جائے گا۔ بس میں ولی تو اب بن گیا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ولی نہیں بنا رہے۔ کیا فرماتے تھے؟ اور بولو تو صحیح، آواز نہیں آ رہی آپ تک؟ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم ولی نہیں بنا رہے، ہم ولی گھر بنا رہے ہیں۔ تو جب یہاں سے واپس جانا ہے تو ولی گھر بن کے جانا ہے، پہلے سے وہ زندگی بدل جائے۔ ہمارے ہاں ملتان میں جب جماعتیں سے روزہ لگا کے مرکزوں میں آیا کرتی تھیں، مرکزوں سے نکلا کرتی تھیں، اب تو خیر ماشاءاللہ مشورے سے ترتیب ہی بدل گئی۔ سوموار کی صبح کو جماعتیں آئیں، کارگزاری سن رہے تھے، ان سے عرض کیا کہ بھائی جو ساتھی نئے آئے ہیں نا پہلی دفعہ، وہ سنائیں کارگزاری۔ تو 2-3 نے ایسے ہاتھ کھڑا کیا، ایک بھائی سے کہا ہاں بھائی سناؤ۔ اس نے کہا جی جو ہم پہلے تھے وہ اب نہیں ہے۔ کیا کہا اس نے؟
کہ جو ہم پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ بھائی پہلے آپ کیا تھے اور اب آپ کیا تھے؟ کہ جی پہلے تو میں اسموکر تھا، سگریٹ پیتا تھا، اب میں نے سگریٹ چھوڑ دی۔ بھائی یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے تجھے نیکی کی توفیق دی، اسراف سے بچ گیا، اپنا خون جلانے سے بچ گیا، اپنا مال جلانے سے بچ گیا۔ بہت بے شمار رہتے ہیں، لیکن تبلیغ والے تو یہ باتیں کہتے نہیں۔ کیوں جی؟ تبلیغ والے تو اصل کام پر لانا چاہتے ہیں، جس کی برکت سے آتے تو خود اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن میں کیا کیا؟ اس نے کہا جی بتا تو رہا ہوں کہ جو پہلے تھا وہ اب نہیں ہوں۔ بھائی پہلے کیا تھا؟ پہلے جی میں مزدور تھا، مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ تو کون ہے تو میں کہتا تھا جی مزدور ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ مزدوری کرتا ہوں۔ آج سے میں نے 3 دن لگانے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہوں۔ تو آپ میں سے کس کس نے یہ طے کر رکھا ہے؟ اس مجمع میں نئے بھی ہیں، اس مجمع میں نئے بھی ہیں، پرانے بھی ہیں، ملکوں میں وقت لگائے ہوئے، 4 مہینے لگائے ہوئے تو بہت زیادہ ہوں گے، اور سالانہ چلا دینے والے بھی بہت ہوں گے، کام کرنے والے ماشاءاللہ۔ یہ ان حضرات کے ہی محنت کی برکات ہے، یہ اتنا مجمع آج اس پہلی نشست میں اللہ نے اکٹھا کر دیا ہے۔ تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے؟ اصل کے اعتبار سے میں تاجر نہیں ہوں، میں ملازم نہیں ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا آدمی ہوں۔ یہ ارادہ کس کس نے کیا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 100% مجمع نے یہ ارادہ کیا ہے۔ اب کرنا یہ ہے، تبلیغ میں جو پہلے آتے ہیں نا وہ میزبان ہوتے ہیں۔ آپ پہلے آئے ہیں نا، اب آپ میزبان ہیں، اب بعد میں آنے والوں کو آپ نے سنبھالنا ہے، ان کو فکر مند کرنا ہے۔ یہاں فکر کا ایک ایسا ماحول بن جائے 3 دن میں کہ ہر آنے والے کو یہی فکر لگ جائے۔ کیا فکر لگ جائے؟ کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ جل شانہ انہیں پوچھنا ہے میرے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ میرے دین کے لیے کیا؟ یہ سوال ہونا ہے، کیا کر کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میدان قیامت میں آدمی سے سوال ہوگا، بھائی معاف کر دینا میں ذرا بے تکا سا آدمی ہوں، جب میں دیکھتا ہوں نا کسی کو کہ اس کا دھیان ادھر جا رہا ہے، پتہ نہیں ادھر کیا ہے، کسی کا دھیان ادھر جا رہا ہے، بھائی دھیان ادھر کرو۔ دماغ اگر جسم حاضر ہو جائے گا تو انشاءاللہ روح بھی حاضر ہو جائے گی۔ جب جسم ہی غیر حاضر ہے اور جن چیزوں کو چھوڑا ہے بھائی اب ان کا خیال بھی چھوڑ دو، انشاءاللہ بیوی بچے کاروبار اللہ خیر کرے گا، سب ٹھیک ہوں گے۔ جب آپ جائیں گے اچھی حالت میں آپ کو ملیں گے، اللہ برکتیں دے گا۔ اب یہ تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو قابو کرنے کا ہوتا ہے۔ یہ تو بیان ہی چھوٹا سا ہے، وقت ہی تھوڑا سا ہے، یا تو ماشاءاللہ لمبے لمبے بیان ہوں گے۔ اگر شروع سے لے کر اخیر تک پورے کو نہیں سنا، نہ ابتدائیہ سنا نہ آخری انتہائیہ سنا، درمیان میں کوئی تھوڑی سی بات سن لی تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کوئی تھے نا نابینا معذور اندھے، ہاتھی کے اوپر ہاتھ پڑا، اس کے کان کو ہاتھ لگا، کہتے ہیں جی ہاتھی تو چھاچ جیسا ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے چھاچ نہیں جانتے، جس سے دانے وغیرہ نہیں چڑھتے۔ اچھا دوسرے اس کی ٹانگ دیکھی، ٹانگ پہ ہاتھ لگا، اس نے ایسے ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں نہیں جی چھاچ جیسا کہاں ہے، یہ تو ستون جیسا ہے، پلر جیسا ہے، دیکھو سیدھا کھڑا ہے۔ تو ایسی جس نے تبلیغ کی بات درمیان سے سن لی، ثواب اس کو ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، ثواب تو ہوگا، لیکن صرف ثوابی کام نہیں ہے، یہ ہے مقصدی کام، یہ ہے مقصد حیات، اس کے لیے اللہ نے زندگی دی ہے۔ تو جس نے تھوڑا سا درمیان سے سنا، ہاں جی وہ ایک جماعت والے کہیں بیٹھے مرکز میں مشورہ کر رہے تھے کہ یار فلاں ملک میں جماعت بھیجنی ہے، تو سوچو ذرا کون کون سے ساتھی موضوع ہیں، ان کے پاس گشتیں کریں، ان کو تیار کریں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے۔ تو ایک بیچارہ تھکا ہوا ہوگا، خراٹے مار رہا تھا، اس کو کسی نے ہلایا، بھائی جان آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وہ تو سو ہی نہیں رہا تھا، وہ تو سو رہا تھا، اس کو کسی نے ہلا دیا، بھائی جان آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہتا ہے وہ جماعت تو واپس بھی آ گئی ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔
جماعت تو ابھی بنی نہیں تھی، مشورہ ہو رہا تھا جماعت بنانے کا، ساتھیوں کو تیار کرنے کا۔ اب اس نے چونکہ سوچی سمجھی ہے نہیں، خراٹے لے رہا تھا، تو کسی نے ہلایا جب تو یکدم ہڑبڑا کے اٹھا۔ اس نے کہا بھائی مشورہ ہو رہا ہے جماعت بنانے کا، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ وہ جماعت تو واپس بھی آ گئی ہے، یہ ابھی گئی نہیں تو واپس کہاں سے آ گئی ہے؟ تو ایسی تبلیغ جا کے ہم اپنے محلے میں کریں گے، کیوں جی؟ تو کیا دین پھیلے گا، کیا لوگ نمازی بنیں گے؟ کام کو ہم سمجھیں، اور کام سمجھنے کا راستہ ان کانوں سے، دل کے کانوں سے سننا، ان کانوں سے بات دل میں اترے۔ جو دل میں ہوتی ہے نا وہ باہر نہیں نکلتی، وہ پکی ہوتی ہے، وہ گہری اندر ہوتی ہے۔ تو دل میں اس بات کو، اس کام کو جگہ دینا اور یہ فیصلہ کرنا، اور اپنے اعضاء و جواروں کے اس کے مطابق استعمال کرنا۔ جو سنتا ہے اسے اللہ سمجھا بھی دیتے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ جو اللہ کی بات کو خدا نخواستہ پوری توجہ سے نہ سنے، اب ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے علماء زندگیاں لگائے ہوئے رائے میں بیٹھے ہوئے، وہ یہاں آئے ہیں اسی بات کے لیے کہ ہمیں اور آپ کو ترغیب دیں کہ ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں۔ اور اس کام میں دو رخ ہے، ایک خروج فی سبیل اللہ ہے، اللہ پاک کے راستے میں نکلنا۔ اتنا تو ہر مسلمان کے ذریعے ضروری ہے، کم از کم ایک دفعہ زندگی میں 4 مہینے کے لیے نکلے، 120 دن پورے لگائے۔ کتنے لگائے؟ 120 دن۔ میرا خیال ہے کہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں ملتان مرکز میں گیا مغرب سے ذرا پہلے، میں جا کے بیٹھا تو ایک صاحب کرسی اٹھا کے آ گئے اور میرے ساتھ بیٹھ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کراچی سے ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ کہنے لگے میں زندگی میں پہلی دفعہ نکلا ہوں، چلنے کے لیے نکلا تھا۔ میں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، بہت اچھا ہو گیا۔ ہماری تشکیل بھکر ہوئی تھی، بھکر سے واپس آئے ہیں، اب کراچی جا رہے ہیں، یہاں کارگزاری سنانی تھی، کارگزاری سنائی ہے، یہاں ترغیب ہوئی ہے۔ جن ساتھیوں کے 4 مہینے نہیں لگے تھے انہوں نے 4 مہینے کر دیے ہیں، اور وہ صبح کی گاڑی سے رائے گڑھ چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کا بھی تو چلہ ہو گیا نا؟ کہ ہاں جی چلہ تو ہو گیا۔ میں نے کہا دوسرا شروع ہو گیا، جب ایک چلہ پورا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ہی شروع ہوتا ہے نا، چاہے آپ گھر پہ گزاریں چاہے آپ رائے گڑھ جا کے گزاریں، کیوں جی چلہ تو شروع ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا آپ بھی 3 چلے لگا لیتے کہ ہاں میں نے 3 چلے کا ارادہ تو کیا ہے، لیکن انشاءاللہ چلہ چلہ کر کے لگاؤں گا۔ یہ بات ذرا توجہ سے سن لیں آپ، کیا میں نے ارادہ کر لیا ہے 3 چلے میں ضرور لگاؤں گا۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھدار، کہتا جی میں نے ارادہ کر لیا ہے اور میں انشاءاللہ 3 چلے ضرور لگاؤں گا، لیکن لگاؤں گا میں چلہ چلہ کر کے، تینوں چلے اکٹھے نہیں۔ میری مصروفیات بہت ہیں، انگریزی بھی بولتا تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، میری بڑی رسپانسبلٹیز ہیں۔ میں نے کہا چلو اچھا ساری پوری کرو، یہ بھی ہے رسپانسبلٹی اللہ کی طرف سے، کیوں جی یہ بھی ہے کہ نہیں؟ حاجی عبد الوہاب صاحب تو ساری عمر یہی کہتے رہے بھائی اپنے آپ کو ذمہ دار گردانو، اپنے آپ کو ذمہ دار گردانو، عالمی انسان سمجھو، عالمی ذمہ داری کو اوڑھ لو، کیوں جی؟ خیر میں نے اس سے بات کی، میں نے کہا بھائی بات یہ ہے آپ کا امیر کون تھا؟ آپ کو ساتھیوں نے ترغیب نہیں دی 3 چلے لگانے کی؟ وہ جی ساتھیوں نے بہت ترغیب دی، میں مان گیا، میں نے طے کر لیا کہ میں 3 چلے لگاؤں گا، لیکن لگاؤں گا میں چلہ چلہ کر کے۔ ایک چلہ ہو گیا، ایک پھر لگاؤں گا، ایک پھر لگاؤں گا۔ بھائی جان آپ اس کام کی طرف آئے کیسے؟ کہ اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے سارے ماشاءاللہ اس کام کے کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں آتے جاتے رہتے ہیں، مجھے سارے ترغیب دیتے تھے۔ اب میں خیر عمر بھی زیادہ ہو رہی ہے، میں نے سوچا چلو کچھ آخرت کے لیے بھی کر لیں، تو میں نے کہا چلو ایک چلہ لگا لیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا جی آپ کو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک کھڈا یہاں کھودے 120 فٹ گہرا، کتنا گہرا؟ 120 فٹ گہرا، پھر نیچے سے پانی آ جائے گا، چشمہ نکل پڑے گا، تو آپ 3 کھڈے کھدوا دیں 40 فٹ کے، تو محنت کتنی ہو گئی؟ 120 فٹ کی کھدائی ہو گئی نا 3 جگہوں پر، تو پانی نکلے گا کسی جگہ سے؟ کہ جی آپ نے 120 فٹ کا کہا تھا، یہ دیکھ لے 3 کھڈے، یہ اور یہ اور یہ،
پانی تو نہیں نکلا رہے بھائی، ایک ہی کھڈا ایک ہی جگہ پر ایسے ہے نا، یہ تین ہی چلے ایک ساتھ اکٹھے لگیں گے تو وہ نور آپ کو ملے گا، وہ حقیقت آپ کو حاصل ہوگی جو اللہ نواز سے بندے کو دیتے ہیں تین چلے لگانے کے بعد۔ کہتے ہیں نا پہلے چلے میں کیا ہوگا، زنگ اترے گا، دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے، جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے نا، دل بھی زنگی ہو جاتے ہیں، دل خراب ہو جاتے ہیں، دل بگڑ جاتے ہیں، دلوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے چلے میں اللہ اس بگاڑ کو دور کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کا زنگ اتار دیتے ہو، ریگ مار 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 کے، جیسے بلی نا ریگ مار پہ منہ مارتے مارتے اپنا خون پی کر مر گئی، تو یہ اس بیماری سے آدمی کو ہوش آ جاتی ہے کہ یہ کیا میں اپنی آخرت برباد کر رہا ہوں۔ پہلے چلے سے زنگ اترتا ہے، دوسرے سے کیا ہوتا ہے، رنگ چڑھتا ہے، اور تیسرے میں ڈھنگ آ جاتا ہے لوگوں پر بھی رنگ چڑھانے کا۔ کب ہوتا ہے یہ، جب تین چلے اکٹھے لگائے جائیں، تو وہ بھائی جن کے تین چلے نہیں لگے اپنے آپ کو بھی تیار کریں گے انشاءاللہ، اور آنے والے مجمع کو بھی تیار کریں گے۔ ایک بڑا عمل ہے، اس کا نام ہے اختلاط۔ کیا نام ہے جی؟ آواز کمزور سی آئی۔ اختلاط، جیسے چائے میں چینی ڈالتے ہیں پھر چمچ لے کے ہلاتے ہیں کہ نہیں، اور نہ ہلائیں تو چائے پھیکی ہے، پتی زیادہ ہو تو کڑوی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ایک دور دیہات کا آدمی شہر میں آیا، گھر والوں نے اس کو چائے دی، چائے میں چینی ڈال دی، چمچ ساتھ رکھ دیا، ہلائی نہیں، وہ بیچارہ پھیکی چائے پینے کا عادی نہیں تھا، اس نے کہا او بیٹا یہ تو کڑوی ہے، اس میں تو چینی نہیں ہے۔ تو بچے نے چمچ پکڑ کے ہلانا شروع کیا، چاچا جی چینی اس کے اندر ہے، بس ہلانے کی ضرورت ہے۔ جب ہلا دی تو وہ حل ہو گئی، مل گئی نا چائے کے ساتھ۔ تو پھر اس نے کہا یار ہاں ہلانے سے میٹھی ہو گئی، ہر انسان بڑا میٹھا ہے، بس ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ہلاتے نہیں سمجھ آئی۔ وہ کراچی کی ایک جماعت ہمارے ہاں آئی تھی، بڑی اچھی بات انہوں نے کی، کراچی والے بہت سمجھدار لوگ ہیں، کہنے لگے مسجد میں بیٹھے ہی ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اس کے پاس نہیں جانا، وہ نہیں سنتا۔ وہ بھی تم نے سنائی کب ہے جو وہ سنے؟ کیوں جی؟ وہ بھی نکلو مسجد سے دعا مانگ کر جاؤ اس کے گھر پر، انشاءاللہ سن لے گا۔ مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے پہلا تذکرہ کیا نا کہ وہ کہتے تھے کہ 3 دن اگر رسولوں سے گزارے گا تو ولی بن کے لوٹے گا، اللہ اکبر۔ وہ فرماتے تھے یہ آواز شیطان نے لگائی ہے کہ کوئی سنتا نہیں مانتا نہیں، یہ آواز کس نے لگائی ہے؟ بولو تو صحیح، شیطان نے یہ آواز لگائی ہے، کوئی سنتا نہیں کوئی مانتا نہیں۔ فرمایا سب سنتے ہیں سب مانتے ہیں، یہ آواز تمہارے دشمن نے لگوائی ہے تاکہ تمہارا گلا گھونٹ دے، تم آواز ہی نہ لگاؤ، تمہارے منہ سے یہ الفاظ ہی نہ نکلے کہ کامیابی اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، کامیابی دین پر چلنے سے ملتی ہے، اور دین محنت سے آتا ہے، اور وہ محنت میرے ذمے ہے، میں حضور کا امتی ہوں، حضور والا کام میرا کام ہے۔ تو بھائیو دعوت دینا، اختلاط کرنا، ملنا، جا جا کے ملنا لوگوں سے، اللہ کی شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اس پاک پروردگار کا، میری عمر 85 سال ہو گئی ہے، اور تبلیغ میں بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جوڑے رکھا ہے، 61 سال 62 سال تو ہو گئے آتے جاتے۔ مجھے تو آج تک ایسا کوئی نہیں ملا جو بات نہ سنتا ہو۔ ایک دفعہ نا ملائیشیا سے ہم لوگ آ رہے تھے، ہوائی اڈے پر بیٹھے تھے، مجمع بہت تھا جہاز میں سوار ہونے والا، فلائٹ ذرا لیٹ ہو گئی تھی، تو ایک طرف 3 آدمی بیٹھے تھے، وہ ذرا مجھے وہ کرگیوں والے نظر آتے تھے، ذرا اپ ٹو ڈیٹ قسم کے آدمی نا۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا، میں نے کہا شیخ صاحب یہ بزرگ آپس میں جو بیٹھے ہیں، بزرگ تو میں نے احتراماً کہا، ویسے تو بیچارے صاف ستھرے تھے، سمجھ گئے نا، ان سے بات کرنی چاہیے۔ تو میرے ساتھی نے کہا یار وہ آپس میں بیٹھے ہیں گپ شپ لگا رہے ہیں، اگر ہم جا کے بات کریں گے تو شاید برا محسوس کریں۔ بھائی برا کریں بھلا کریں، آواز لگانی ہے کہ نہیں لگانی؟ کیوں جی؟
یہ جتنے سودے بکتے ہیں دکاندار آوازیں نہیں لگا رہے ہوتے؟ آواز لگانا ضروری ہے۔ خیر ہم نے حوصلہ نہ کیا، اتنے میں وہ کھڑکی دروازہ کھول کے اس نے کہا چلو جی جہاز پر بیٹھو۔ ایک صاحب نے اپنا ہیٹ اٹھایا، سر پر رکھا، میں نے کہا لے بھائی یہ تو کپتان ہے، یہ تو گیا اندر سب سے پہلے، وہ چلا گیا، پھر دوسرا بھی چلا گیا، مسافر جانے لگے، وہ ایک ان تینوں میں سے ایک کھڑا رہ گیا اپنی جگہ پر۔ تو میں نے ساتھی سے کہا آؤ یار آپ تو حوصلہ کرو، ذرا اس سے بات کر لیں۔ تو ہم دونوں چلے گئے، اس کو سلام کیا، خیریت پوچھی، تو تعارف کیا۔ تو اس نے کہا میں یہاں PIA کا نا کنٹری مینیجر ہوں، پاکستان کا PIA کا کنٹری مینیجر ہوں۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، آپ سے تو ہم نے ملنا تھا، آپ جیسے لوگوں سے ہم ملتے ہیں، آپ ہمارے کام کے ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ تبلیغ والے ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی اللہ کا شکر ہے، جماعت کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ کہنے لگا میری کوئی شکایت سنی آپ لوگوں نے؟ میں نے کہا نہیں شکایت کوئی نہیں سنی، آپ کی تعریفیں سنی ہم نے لوگوں سے کہ مینیجر صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، بعض لوگوں نے کہا تھا ہمیں، لیکن ہمیں موقع نہ ملا، ہم جا نہ سکے۔ کہنے لگا جی میں تو خادم ہوں تبلیغ والوں کا، وہ جس سے ہم ڈر رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو آپ کا خادم ہوں، میں جماعتوں کے ساتھ بہت نصرت کرتا ہوں۔ بہت اس نے حوصلہ بڑھایا۔ اتنے میں وہ ملازم جو تھا اس نے ہمیں کہا چلو جی چلو صوفی صاحب اندر، آخری مسافر آپ ہی رہ گئے۔ ہمارا تو اس کے ساتھ دل لگا ہوا تھا۔ اللہ کے شان اندر جب جہاز میں گیا تو میرے ساتھ والی سیٹ پر وہ دوسرا آدمی ہے، وہ تین تھے نا، ایک تو چلا گیا اندر کیبن میں، ایک وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو مل کے میں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس نے مجھے ایسے دیکھا بھی نہ جان نہ پہچان اور میں تیرا مہمان۔ تبلیغ والے تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، بھائی جو ہوئے محبت خوشی ہوتی ہے مل کر۔ کہنے لگا جی آپ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی جان تعارف ہو جائے گا تو کچھ کہیں گے ہی نا، آپ تبلیغ والے ہیں؟ میں کہ ہاں جی اللہ کا شکر ہے، آپ بھی تبلیغ والے ہیں، ہم دونوں ہی تبلیغ والے ہیں۔ تو وہ جلدی سے اٹھا تیزی سے، میں سمجھا بھی یہ ناراض ہو گیا ہے، اب یہ سیٹ بدلے گا، عملے سے کہے گا میری سیٹ بدل دو، مولوی کے ساتھ مجھے نہ بٹھاؤ۔ اللہ کی شان اس نے اوپر سے وہ بکسا کھولا، وہ جسے سامان رکھا ہوتا ہے، اپنا بریف کیس کھولا اور اس میں سے کارڈ نکالا۔ کہتا جی میں تو انٹرنیشنل آدمی ہوں، ساری دنیا میں پھرتا رہتا ہوں، جہاں جماعت مل جائے میں نصرت ضرور کرتا ہوں، یہ میرا کارڈ رکھیں، جب بھی کبھی آئے چیک کر لیا کریں میں اس ملک میں ہوں کہ نہیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ بتاؤ، زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 25 آدمیوں کو ہر دائی دین کی محنت کرنے والا، 25 آدمیوں کو نہیں، 25 موقع دعوت کے نکالے۔ 25 آدمی تو یہ ہے کہ کلاس لگی ہوئی ہے، استاد آیا ہے کلاس میں، 30 لڑکے بیٹھے ہیں، اس نے جناب کھڑے کھڑے وہ 6 نمبر 2 منٹوں میں بیان کر دیے اور کہہ لو جی میرا تو نصاب پورا ہو گیا۔ جو رائے والے کہتے ہیں وہ 25 کا کہہ رہے ہیں، میں 30 کو دعوت دے چکا۔ اس دعوت کی بات نہیں ہو رہی، کام سمجھانے کی بات ہو رہی۔ کام کیا ہے؟ مردم سازی، انسان سازی۔ ایک آدمی کا کارخانہ ہے، وہ بناتا ہے کھلونے، آپ اس کو کارخانہ دار ہی کہیں گے نا؟ کیوں جی کیا کہیں گے؟ بھائی کھلونوں کا صحیح کارخانہ تو ہے نا، لیکن ایک آدمی کاریں بناتا ہے تو دنیاوی لحاظ سے بڑا آدمی کون سا سمجھا جائے گا؟ کاریں بنانے والا بڑا آدمی سمجھا جائے گا۔ دوسرا آدمی ہے اس کی فیکٹری میں جہاز بنتے ہیں تو وہ کاروں والے سے بڑا آدمی سمجھا جائے گا۔ اس کائنات کی سب سے قیمتی وزنی ہے ہستی کون سی ہے؟ انسان۔ تو انسان بنانے ہیں، کیوں جی کیا کرنا ہے؟ انسان کو اللہ نے بڑھا دیا ماں کے پیٹ میں، اعضاء و جوارح میں مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ نے بڑھا دیا۔ اب آگے ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے انسان بنے۔ بھائی میری بات کچھ پلے پڑ رہی ہے؟ آواز بڑی سست آتی ہے۔ ایک آدمی کام اچھا نہیں کرتا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ انسان بن، کہتے ہیں کہ نہیں؟ حالانکہ وہ انسان ہی ہے، جانور تو نہیں ہے۔ انسانوں والی عادتیں کر، اپنے دل کا یقین صحیح کر، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح کر، اپنا اخلاق ٹھیک کر۔
ماں باپ کا احترام کر، بیوی بچوں کے ساتھ جو ان کے حقوق ہے وہ ادا کر، انسان بننے کا یہ مطلب ہے۔ تو ساری انسانیت کا میرے آپ کے اوپر حق ہے کہ انہیں اللہ کی طرف بلایا جائے۔ کیا خیال ہے؟ کیوں جی کیا خیال ہے؟ ساری انسانیت کا ہمارے آپ کے اوپر یہ حق ہے، اس میں بیوی بچے بھی شامل ہیں، گھر والے بھی شامل ہیں، محلے والے بھی شامل ہیں، اور ساری دنیا کے انسان۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے دنیا کے انسانوں اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آواز کو لگانا ساری دنیا میں، اور ماشاءاللہ لگائی ہے، اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیوں جی ساری دنیا کے سارے ملکوں میں اللہ نے محنت پہنچا دی، لیکن اب دیکھنا یہ ہے جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا کام کرنے والی، کتنا کام ہو گیا وہ اس کو نہیں دیکھتے، کتنا کام ہونے والا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ آپ بھی ذرا مہربانی کریں، کراچی والے ہیں، یہ کراچی شہر ہمارا امام ہے پاکستان والوں کا، ادھر ہی منہ کر کے ہم نمازیں پڑھتے ہیں اکثر، بڑا شہر ہے، باصلاحیت لوگ ہیں۔ اگر کراچی والے کھڑے ہو جائیں نا بہت ہے یہ سارے عالم کے لیے، یہ سارا مجموعہ یہی اس کام کو اپنا کام اٹھا کے کھڑا ہو جائے کہ تبلیغ میں انشاءاللہ فرق نہیں آنے دیں گے، باقی اپنی دنیا میں سارے فرق اور نقصان برداشت کر لیں، یہ طے کر لیں ہمت اور حوصلے کے ساتھ کہ اب انشاءاللہ یہ 3 دن فکر سے گزاریں گے، آنے والوں کو سنبھالیں گے، کام سمجھائیں گے، اپنے وقت کی حفاظت کریں گے، اجتماعی عمل ہوگا اس میں جڑیں گے، ورنہ انفرادی طور پر انفرادی دعوت دیں گے، تسبیحات کریں گے، دعائیں مانگیں گے اللہ پاک سے، کام تو ہوگا اللہ پاک کے کرنے سے۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا؟ تو کام کو کام تو آپ سب نے بڑھانے کا ارادہ کر لیا، ہاتھ کھڑا کرنے سے کام بن جائے گا؟ کیوں جی دکانداری ایسے ہاتھ کھڑا کرنے سے ہو جاتی ہے؟ ریڑھی چل پڑتی ہے ہاتھ کھڑا کرنے سے؟ کیوں جی خود چلنا پڑتا ہے بھائی، گشتیں کرنی ہے، تعلیم کرنی ہے، دعوت دینی ہے، اوقات دینے ہیں، روزانہ مسجد کے مشورے میں شریک ہونا ہے، ہر مہینے کم از کم سے روزہ باقاعدگی سے دینا ہے، سال کا چلہ کم سے کم ہے، اس کو تو آگے پیچھے ہونے نہیں دینا۔ اگر سال کے 4 مہینے ہو جائیں تو نور علی نور، تو پھر کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ کیوں جی یہ ہے فوڈ فار تھاٹ، جو تھوڑی سی بات میں نے کی ہے کہ ذرا سوچیں، دماغ کو ادھر لے آئیں، گھر سے نکال لیں، جس سے علیحدگی اختیار کی ہے نا اس کا خیال بھی اب چھوڑ دیں۔ اب جائیں گے پھر دیکھیں گے کاروبار کو اور گھر کو اور بچوں کو، ابھی تو دین کی فکر کر لیں، اس فکر میں کمی نہ کریں۔ کیوں جی کسی ایک ساتھی کی فکر میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی، اس سے بھی نقصان ہوگا۔ تو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ حضور والی فکر کا ایک ذرہ اگر کسی کو نصیب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فکر تو سمندر کے برابر تھی، بے پناہ فکر تھی حضور کو۔ تو یہ چونکہ اسی فکر کا قطرہ اس کو بھی ملا ہے تو فکر کے لحاظ سے یہ وہاں جا ملا ان سے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ بے ادبی معاف، میں یہ ایسی باتیں کرتا ہوں، اب میرا کیا کروں؟ میں بھی بن ہی رہا ہوں نا، بنا ہوا تو نہیں ہوں کہ میں مثال ہوں آپ کے سامنے کہ آپ مجھے دیکھ لیں۔ صحابہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں بھائی ہم بھی اپنے آپ کو اور سارے عالم کے انسانوں کو ایمان اعمال والا بنانے کی فکر و محنت میں ہیں، تبلیغ کے کام کو کام بڑھا لے، ہر مسلمان اس محنت میں ہیں، آپ بھی آؤ مل جل کے ہم سارے یہ محنت کریں، مردوں میں بھی محنت ہو، عورتوں میں بھی محنت ہو۔ اب اگر تک ہم نے گھر والوں کو وقت نہیں لگوایا تو اب انشاءاللہ ارادہ کر کے جائیں گے، اب وقت لگوائیں گے، محلے والوں میں محنت کریں گے، ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا۔ کیوں جی کرتے ہیں ارادے، اور 100% سارے دین کی محنت کرنے والے ہوں گے۔ کیوں جی بس کریں پھر، اب آپ نے نماز کی تیاری بھی کرنی ہے نا۔ مجموعہ ماشاءاللہ اچھا ہے، اور بھی مجموعہ آئے گا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ محبت سے آپ نے بات سنی ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔